خیالات سے ہمیں مستفید کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں برادر میں مکرم حضرت مولانا قطب الدین عابد صاحب سے کہ وہ ذری خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا قطب الدین عابد صاحب۔ الحمد لحضرت جلالہ والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وجاء في حديث عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم. جمعیت طلباء اسلام ضلع کرنگی کی زیر اہتمام نہایت یہ خوبصورت مجلس ان شرکائے مسابقہ کے لیے رکھی گئی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اتنا بڑا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میں اس ترتیب کے انعقاد پر اپنے دوست نعیم زاہد اور جنید بھائی اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مختصر وقت میں اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے اپنی موجودگی، باوقار موجودگی، معتبر سماعتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو وجود بخشا۔ میں اپنے ان دوستوں سے جنہوں نے تقریری کی ہے صرف ان سے 2-3-4 باتیں کر کے اپنے جگہ لوں گا۔ تقریر اور تحریر یہ ذریعہ اظہار کے انتہائی اہم ذرائع ہیں۔ اس دور میں بھی تقریر اور تحریر یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جس کے ذریعے اس پوری کائنات کی اذہان کی تسخیر جو ہے وہ ممکن ہے، اور ہمارے اکابر نے بر صغیر پاک و ہند میں تمام تحریکات کے اندر اپنی ان خطبات سے یہ روح جو ہے اس کو عطا کیا ہے۔ ان کی تقاریر انتہائی سادہ ہوتے تھے، اپنے موضوع کے مناسبت سے وہ جب بھی مخاطب ہوئے، جہاں ہوئے وہاں انہوں نے اثر چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں حکومت کے ایوانوں میں ان درویشوں نے ان تقاریر کی وجہ سے زلزلہ پیدا کیا۔ جو موضوعات دیے گئے تھے انتہائی اہم تھے، انتہائی اہم۔ علماء کرام، علماء دیوبند اور ان کی خدمات، اس دور میں اگر صرف اسی ایک موضوع پہ اگر کام ہو جائے، علماء دیوبند اور ان کی خدمات، آپ یقین کریں زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو ان کی خدمات سے خالی ہو۔ کوئی زندگی کا کوئی ایک شعبہ۔ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ اردو سے علماء کرام کی خدمات کو نکالا جائے تو 30% اردو آپ کی نہیں رہے گی۔
جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے، جتنی شروحات لکھی گئی ہے، وہ سب اردو میں۔ اردو کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ وفاق المدارس ایک بہت بڑا چین ہے مدارس کا، 20,000 سے زائد ہے۔ ان کی تدریس جو ہے وہ بھی اردو میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہو سکتی ہے اس کی اردو کی؟ تبلیغی جماعت ہے، دنیا کی جس کونے میں بھی جائے ترجمان ساتھ لے کے جاتی ہے، لیکن ذریعہ اظہار ان کا بھی اردو۔ وہ شعبے جن کا تعلق سماج سے ہے، جن کا تعلق اس سائنسی دنیا سے ہے، وہاں پہ ہماری ان علماء کرام نے نقوش چھوڑے۔ آج جب بھی ظلم کا یا کسی ظالم کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے ذہن میں وہ شیخ الہند کا کیوں آتا ہے؟ آج اس دور میں آپ دیکھ لیں، جبر کے سامنے، ظلم کے سامنے، زیادتی کے سامنے، وہی شیخ الہند کی گود میں، شیخ الہند کی شاگردوں کی گود میں تربیت پانے والے وہی لوگ ہیں جو آج بھی جبر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے مختصر 2-3 باتیں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر، اس میں آپ اپنے ابتدائیہ کو دیکھیں کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ سے پہلے آپ تمہیدی کلمات جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ خود سمجھتے ہیں اس کو یا نہیں سمجھ رہے؟ موضوع آپ کا ایک ہے، اور اس کے حوالے سے جب آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ جو آیت آ رہے ہیں، درمیان میں آیت آ رہی ہے، اس کا بھی کوئی حدیث آپ شروع میں خطبے میں دے رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی۔ تو آپ کا ابتدائیہ جاندار ہونا چاہیے، اور جب آپ کے سامنے اتنے لوگ ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ان کی اذہان میں آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور آپ سٹیج پہ آ کے شروع سے پیریانا خاپیری پزار میں انگڑ وڑ رہا والی آپ سمجھ کے سر رسیدہ ہو۔ تو ایک بات ہے کہ کبھی بھی جذبات، یہ احساسات، یہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا، یہ خود بخود آ جائیں گے۔ یہ تقریر کا لازمی حصہ ہے، خطبے کا لازمی حصہ ہے، یہ آ جائیں گے۔ لیکن ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ چل رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی چل رہا ہو، چہل قدمی کر رہا ہو، اور اچانک دوڑنا شروع کرے، اور جب ٹھوکر لگتی ہے اسی وقت تندی نے یہ خدے خبری۔ یہاں پہ جو بھی بچہ آیا اور ان ہمارے بزرگوں کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے، ہمارے اساتذہ کے سامنے اور اس جمع غفیر کے سامنے وہ صرف کھڑا ہو گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اب وہ نمبروں پہ نہ جائے کہ اس نے کتنی لی اور کتنی نہیں لی۔ نمبر جو ہے اس فن کے حوالے سے جو قواعد ہیں، انہی قواعد کے حوالے سے ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ آ گئے اور پھر مجمع سے مخاطب ہو گئے اور اپنے بات بھی کہہ لی، جیسی بھی کہہ لی، آپ کامیاب ہیں، آپ کی شروعات ہے، اور ایک زبردست خطیب بننے کے آپ میں تمام جراثیم موجود ہیں، آپ کو مبارک۔ لیکن یہی سے آپ خطبہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کی جو خطبات ہیں آپ کو پڑھنا فرض ہے، لازمی ہے۔ اس سے آپ کا انداز بیان، اسلوب، طریقہ کار اور جو زیر و بم ہے آپ کے لہجے کا، وہ خود بخود ان خطبات سے آپ کے اس میں آ جائے۔ اور کوشش یہ کیجئے گا، خدا را کوشش یہ کیجئے کہ رٹی ہوئی چیزیں کبھی بھی سٹیج پہ بیان نہ کیا کریں، اس سے آپ 2 قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ رٹی ہوئی چیزوں سے معاشرے میں آپ نہیں چل سکتے، اگوپی والا مسئلہ ہے۔ 2 منٹ کی بات کرے لیکن اپنی بات کرے، اپنی تحقیق کرے، کسی سے پوچھے،
اور اس کو ترتیب دے کے بیان کرے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ یہی 5 منٹ جو خود آپ نے تقریر تیار کی ہے، آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ خطیب بے بدل ہو جائیں گے، لیکن یہ جملے آخر تک آپ کے تقاریر میں اور خطبات میں موتیوں کی طرح رہیں گے جگہ جگہ، کیونکہ یہ آپ کی اپنی تخلیق ہے، اپنی کوشش ہے، اور انسان اپنی پہلی تخلیق اور کوشش سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آخر تک وہ جملے زبانی یاد رہتے ہیں اپنی کوشش۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ کبھی بھی رٹی ہوئی چیزیں، اب چند تقریریں ایسی تھی کہ وہ بالکل ایک جیسی تھی، انداز بھی وہی، الفاظ بھی وہی، سب کچھ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقرر اپنے حساب سے آپ معاملے کو دیکھیں، اپنے حساب سے مواد جو ہے وہ جمع کرے، پھر اس کو ترتیب دے۔ ترتیب میں مشکل ہو اپنے اساتذہ سے پوچھے۔ یہ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ہمارے فعال دوست جو ہے وہ بھی یہاں ہے، تو ہر ایک رہنمائی کے لیے انشاءاللہ دستیاب ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہاں لوگ نہیں ملتے تھے، لیکن اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب آپ کا ابتدائیہ سیٹ ہو گیا، اب آپ نے کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ مربوط ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بات شروع کریں اور بات سے بات نکالیں، نہیں، آپ کی مختصر بات اور موضوع کے متعلق بات یہ سنی جاتی ہے، اور سننے کے بعد وہ اذہان میں رہتی ہے، دلوں پہ اثر کرتی ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آخر میں اپنی تقریر کا خلاصہ۔ درمیان میں شعر کا استعمال یہ اس طرح ہے جس طرح کرکٹ میں بولر کبھی کبھار باؤنسر پھینکتا ہے نا، تو وہی باؤنسر آپ کا شعر ہے، موقع دیکھ کے آپ مار سکتے ہیں ایک آدھ اسی کی مناسبت سے، کہ 2-3 کے بعد پھر آپ کا باؤنسر جو ہے وہ کیا جائے گا، نو بال جائے گا۔ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے تیاری کی، تو اس تیاری کو آپ مسلسل رکھنا ہے، اور اسی طرح مسلسل رکھنا ہے کہ ہماری استاد محترم محمد فاروق قریشی صاحب فرمایا کرتے ہیں، یہ جو نئے طلبہ آتے ہیں، دیکھیے یہ قلم اور زبان جو ہے اس کی مثال نلکی کی ہے، جو نلکا ہے، اور اس سے یہ نلکا جو ہے یہ اوپر کسی ٹینک سے نیچے آ جاتا ہے، پائپ کے ذریعے وہ پانی۔ اب جب آپ نلکا کھولیں گے، اوپر ٹینکی میں پانی ہوگا تو نیچے نلکے میں پانی آئے گا۔ تو آپ کے قلم اور زبان کے لیے آپ کا یہ دماغ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ٹینک ہے۔ اس ٹینک میں مواد ہو تو آپ کا قلم بھی چلے گا اور آپ کی زبان بھی چلے گی۔ میں مفتی محمود اکیڈمی یا مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری جو سائٹ ٹاؤن میں ہے، 20 سال سے ہے وہاں پہ، اس کی طرف سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی یہ ہمارے مقررین ہیں میں ان کو لائبریری کی طرف سے ایک تحفہ ضرور دوں گا۔ نعیم بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے تو علیحدہ انعام بنتا ہے کہ اتنی خوبصورت مجلس جو ہے وہ سجائے۔ ایک بات جو ہمارے دوست، ہمارے استاد حضرت قاضی صاحب نے فرمائی کہ ہر دکھ کو لے لے، ہر غم کو لے لے، ہر دکھ کو لے لے، ہر غم کو لے لے، اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ ہر ایک کے دکھ کو لے لے اور ہر ایک کے غم کو لے لے، انشاءاللہ معاشرہ ہمارا ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے یہ بالکل ہمارے لیے ہی بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائے ہیں، اور ہماری طرف جو ہے وہ امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کی امیدوں کا محور بن جائے، مرکز بن جائے، ان کی امیدوں پر پانی ڈالنے والے نہ بن جائے۔ جب ہم ان محبتوں کو بانٹیں گے، الفتوں کو بانٹیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ چمن جو ہے یہ سدا بہار رہے گا، اس کی خوشبو جو ہے یہ فضا کو معطر رکھے گی، اور اسی یہ معطر فضا میں انشاءاللہ العزیز ہم بھی اچھی طریقے سے سانس لے سکیں گے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سانس جو ہے اچھی طریقے سے لے سکیں۔
میں ایک مختصر نظم پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج علماء کے مجلس میں علماء کے پاس لوگ نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ وسیم بریلوی نے ایک نظم کہی ہے، نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، جوش ہے، نعرہ ہے، میں بات کر رہا ہوں امن کی، محبت کی، تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا